کاش کچھ پہلے اس دنیا میں آ جاتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ عظیم اور بااصول انسان کیا ہوتا ہے۔ ہم نے جو زمانہ دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں، اس میں اتنے دیانتدار سربراہ حکومت اور ریاست کا تصور بالکل افسانوی لگتا ہے۔ قائد اعظم کھانا بہت کم کھاتے تھے، دبلے پتلے بوڑھے اور بیمار تھے۔ مرض الموت میں جسمانی کمزوری بہت بڑھ گئی۔ زیارت میں قیام کے دنوں میں ڈاکٹر الہی بخش نے تشویش ظاہر کی کہ کم خوراک کی وجہ سے ان کی حالت زیادہ تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ ان کی رائے تھی کہ لاہور میں جو دو باورچی کپور تھلہ برادرز کے نام سے مشہور ہیں، انہیں زیارت بھیجا جائے، کیونکہ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا قائد اعظم کو مرغوب ہے۔ کپور تھلہ کے باورچیوں کی تلاش ہوئی۔ وہ لاہور چھوڑ کر لائل پور چلے گئے تھے۔ لائل پور سے زیارت پہنچے، کھانا پکایا۔ اس روز قائد اعظم نے چند لقمے شوق سے کھائے۔ کھانے کے بعد اپنے پرائیویٹ سیکرٹری فرخ امین کو بلایا۔ کھانے میں فرق کی وجہ دریافت کی۔ وجہ بتائی گئی۔ وہ ناخوش ہوئے۔ چیک بک منگائی، باورچیوں کے آنے جانے کے خرچ کا حساب کیا، اس رقم کا چیک کاٹا، رقم سرکاری خزانہ میں جمع کرائی۔ باورچی رخصت کیے اور کہا، یہ حکومت یا ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ گورنر جنرل کو اس کی پسند کا کھانا سرکاری خرچ پر فراہم کرے۔ کہاں قائد اعظم سچے، کھرے، بااصول اور امانت دار؟ کہاں جھوٹے، منافق، بے اصول اور خائن حکمرانوں کی کھیپ کی کھیپ؟ کہاں وہ باورچیوں کا سفر خرچ حکومت کو واپس کرنے والا شخص؟ کہاں یہ کھاؤ اڑاؤ اشخاص، یہ مصرف اور متلف حکومتیں، یہ فضول خرچیاں، یہ ضیافتیں، یہ خیانتیں، یہ حرام کاریاں؟ جیسے ملک کی دولت کو کھانا اور ویران کرنا حکمرانوں کے سرکاری فرائض میں شامل ہو، اور اس کا مینڈیٹ انہیں اس جعلی ڈیموکریسی سے ملا ہو جو مارشل لا کے درمیانی وقفوں میں عوام پر مسلط ہو جاتی ہے۔ یہ حکمران کیا کچھ نہیں کھا گئے؟ پلاٹ اور پرمٹ، ادارے اور بینک، انصاف اور اصول، ڈیموکریسی اور مساوات، عہد اور نظریہ، روایات اور ماضی۔ اس رفتار سے یہ حکمران مملکت خداداد کو اور یہ حکومتیں ہمارے مستقبل کو کھا جائیں گی۔ نعوذ باللہ۔ مصنف مختار مسعود، کتاب لوح ایام۔